اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے کہ مشرق نے اپنے زمانہ عروج میں مغرب کی تاریکیوں کو روشنیاں دی ہیں۔ مشرق علم و حکمت کے ہر میدان میں مغرب پر ضیاءفاش ہوا ہے۔ خود مشرق میں جہاں علم و حکمت کے میدانوں میں پیش رفت ہو رہی تھی، وہاں شعر و ادب سے مشرق کی فضائیں معطر و معتبر تھیں۔ شعر و سخن کی حسین و جمیل محفلیں برپا ہوتی تھیں۔ شعراء فطری لطافتوں سے سرشار ہو کر فکر و نظر کی عظمتوں اور ضمیر کی رفعتوں سے تعمیر اذہان کا سامان کرتے تھے۔ شعر کی لطافتوں اور سخن کی بلندیوں نے ہر ماحول کو حیات نو بخشی اور فکر انسان کو آمادہ تعمیر کیا۔ مشرق سربلند رہا اور مشرقی سرفراز۔ مغرب کا اس ماحول سے متاثر ہونا یقینی تھا، اور ایسا ہوا۔ ایک امریکی رسالے کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ دلچسپ حقائق میرے سامنے آئے کہ اب مغرب نے علاج بالشعر کے میدان میں پیش رفت کی ہے۔ مغربی ملکوں میں کئی جگہ جیل خانوں، دماغی امراض کے ہسپتالوں، منشیات کے عادی لوگوں کی اصلاح اور بحالی کے مرکزوں اور نفسیاتی علاج گاہوں میں شعر و سخن کے ذریعے مریضوں کے حقائق کو تسلیم کرنے میں اور صحت مند ہونے میں مدد لی گئی ہے۔ شعر و سخن بے چین، مضطرب، داخلی ذہنی کرب کے نکاس اور اظہار کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس طرح یہ مجرم ضمیر کے اعتراف جرم کا بھی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔ وہ اگر اصلاح ذات نہ بھی کر سکے تو کم از کم ذہنی کرب اور عذاب سے نکل جاتا ہے۔ علاج بالشعر کی ایک حامی جوت شیمن، جو کیلیفورنیا میں ایل کامینو ہسپتال میں پوئٹری تھراپی کی ڈائریکٹر ہے، کہتی ہے کہ شاعری انسانوں کے درمیان حائل دیواروں کو توڑ دیتی ہے اور ہر شخص کا اندرونی احساس ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس نے ذہنی مریضوں، قیدیوں اور مجرموں پر کئی تجربات کیے۔ اس نے ان کو کلام شعراء پڑھنے کو دیا یا ان کو نظمیں سنائیں، چنانچہ وہ سچ بول پڑے یا ان پر جو بھی رد عمل ہوا اس سے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت عیاں ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ شاعری غمزدہ لوگوں کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ وہ لورین ایزلی، جو موقر سائنسداں ہی تھا، کی ایک نظم شیر کی دوستی کا حوالہ دیتی ہے۔ اس نظم میں ایزلی بچپن کے ایک کھلونا شیر کا ذکر کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اگرچہ وہ بڑا ہو کر سائنسداں بنا ہے، لیکن اس کا یہ پرانا کھلونا اسے ایک بار پھر ماضی کے معصوم بچپن میں لے جاتا ہے اور اسے اس شیر کی بٹن سے بنی آنکھیں گھور کر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اب بھی انسان ہیں۔ جوت شیمن کہتی ہے کہ اس طرح شاعری انسان کو خود پر نظر ثانی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر شریون کا کہنا ہے کہ جن ذہنی مریضوں اور مجرموں کو کلام شعراء پڑھنے کو دیا گیا، وہ اس سے تنہائی میں اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنا ہمراز بنا لیا اور اپنے ذہنی کرب کو اگل دیا۔ ان میں سے بعض نے خود بھی نظمیں لکھیں جن میں ان کے داخلی احساسات کا پرتو تھا۔ امریکی ریاست کینٹکی کی سماجی کارکن میسی سیمسن کو پتہ چلا کہ اسے چھاتی کا سرطان ہے۔ ہسپتال میں آپریشن ہوئے اور اسے دل بہلانے کو کتابیں پڑھنے کو دی گئیں۔ اس نے نظمیں اور غزلیں پڑھیں اور اس قدر متاثر ہوئی کہ کچھ دن بعد خود نظمیں لکھنے لگی۔ اس سے اس کی توجہ اس کے درد اور آپریشن کے بعد کی تکالیف سے کافی حد تک ہٹ گئی۔ مریضہ کا کہنا ہے کہ چند ماہ بعد اس نے اندازہ لگایا کہ اس کا اصل مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھا۔ وہ موت کے خوف میں مبتلا تھی۔ اس عرصے میں جب اس نے نظمیں اور غزلیں پڑھیں تو اسے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ میں آیا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل سے خوف اور تشویش جاتی رہی اور وہ کافی حد تک نڈر اور پر اعتماد ہو گئی۔ چنانچہ دوسرے آپریشن کے وقت اس کے ذہن میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے پسندیدہ اشعار دل ہی دل میں پڑھ رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ ان اشعار نے اس میں ایک طرح سے درد سے بچانے اور سن کرنے کا احساس پیدا کر دیا۔ بروکلین میں بھی ایک سرجن نے یہی کامیاب تجربہ کیا۔ اس کے مریضوں کو شعر و سخن کے مطالعے سے امید اور اعتماد پیدا ہوا۔ بعض جگہ معالج یہ صحیح رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کے کمرہ انتظار میں شعر و کلام پر مشتمل کتابیں رکھ دیتے ہیں، جن کے مطالعے سے ان کی بوریت اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ماضی کے کسی بھی دور میں جھانکیں، ہمیں شعر و سخن کی جاں بخش اور خوشبودار فضاؤں سے سابقہ پڑتا ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ فکر ملت میں انقلابات برپا کرنے کے علی الرغم مشرق میں شعر و سخن نے لذتوں اور راحتوں کا بھی سامان کیا ہے اور عظمت مشرق سے اس کا گہرا تعلق رہا ہے۔ ہم آج جن مخصوص حالات سے گزر رہے ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے شعر و ادب سے مدد لینا ایک صحیح پیش رفت قرار دیا جائے گا، حتیٰ کہ ہم پاکستان میں سیاسی استحکام سے لے کر معاشرے میں اضمحلال اخلاق اور حیاسوز حالات کی اصلاح کا سامان بھی شعر و سخن سے کر سکتے ہیں۔ قوم کے عصبی تشنجات کا علاج بھی اس سے ممکن ہے۔ ہمیں اس کے لیے زمین پر اترنا ہوگا اور اہل علم و فن اور علم و ادب سے محبت و احترام کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔